العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس سبق نمبر 6 لیسن نمبر 6 کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی وہ خوبصورت آیت، وہ قرآنی نصیحت، وہ قرآنی ایک ایڈوائس جس سے ہم اپنے لیسن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ٹو 82، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ تمہیں سکھا دے گا، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہاں پر دو چیزوں کا ذکر آیا، ایک تقوی اور دوسرا علم۔ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہاں پر جو علم ہے اللہ تمہیں سکھا دے گا، یقیناً یہ علم نافع ہے، ایسا علم جو نفع دینے والا ہو۔ تو پتہ چلا علم نافع کا حصول کیسے ممکن ہے؟ وہ تقوی سے ممکن ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر جس دل میں ہوگا، اللہ کا یہ نور بھی اسی دل میں اترے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو علم کا نور ہے، اللہ کے علم کا نور، یہ اسی دل کے اندر اترتا ہے جس میں تقوی ہوتا ہے، اور حقیقی تقوی بھی علم کے ساتھ ممکن ہے۔ دیکھ لیجئے، اگر کوئی علم کے بغیر اللہ سے ڈرتا ہے تو یہ حقیقی تقوی نہیں ہے۔ حقیقی تقوی کیا ہے کہ ایک انسان علم کو حاصل کرتا ہے، پھر اس علم کی بنیاد پر اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ وہی آیت کریمہ جو اس ہفتے کے تینوں دروس کے اندر ہمارا بنیادی ہدف تھی، موضوع تھی، اور وہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو رحمت ہے، اللہ اکبر، یہ رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری اور آپ پر اللہ رب العزت کا ایک احسان عظیم ہے، ایک عظیم احسان ہے مجھ پر اور آپ پر اللہ رب العزت کا۔ جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی باعث رحمت ہے، حتیٰ کہ کفار کے لیے بھی باعث رحمت ہے کہ کفار کو ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا گیا، جیسا کہ پچھلی امتوں کے اندر تمام کے تمام لوگ ایک ہی مرتبہ کسی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر شفیق ہیں، مشفق ہیں، مہربان کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ کے ساتھ ہم آج کے باقاعدہ سبق نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 6 میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، سبق نمبر 5 کی ہم دہرائی کریں گے اختصار کے ساتھ۔ سبق نمبر 6 کے 10 موضوعات ہم دیکھیں گے، اور سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم۔ جی، آپ لوگوں کے علم میں ہے نا، آپ کو آپ کی جو ورک شیٹ سینڈ کی جاتی ہے اس میں کیا نقطہ تعلیم تھا آج کا؟ ہمیشہ نقطہ تعلیم کے بارے میں کچھ اشارہ ہوتا ہے، لیکن آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے کہ آج ماشاءاللہ ہمارا کورس نصف ہونے جا رہا ہے۔ آج ہمارا کورس نصف ہونے جا رہا ہے، تو کتنا ہی اچھا رہے کہ آج کا ہمارا جو نقطہ تعلیم ہے وہ ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں، مہمان خصوصی ہیں، آج ہم ان کی نصیحت کو لکھیں کہ وہ تشریف لا کر ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، اور آپ نے ان کا تعارف سنا بھی، اور انشاءاللہ جب وہ تشریف لائیں گے تو دوبارہ ان کی خدمات کے بارے میں مختصر سے ایک پکچر کے ذریعے آپ کو دکھایا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، کل ہم نے سبق نمبر 5 پڑھا تھا، ہم اس کی دہرائی کرتے ہیں، جلدی کے ساتھ میرے ساتھ دہرائیے۔ کل ہم نے کل 10 موضوعات پڑھے۔ سب سے پہلا موضوع ہم نے یہ پڑھا کہ مکی زندگی کے اندر جو دوسرا دعوتی مرحلہ ہے، اعلانیہ دعوت کا، اس کا آغاز ہوتا ہے، سن 4 نبوی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت کا حکم دیا جاتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اسی طرح فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ ان آیات کے نزول کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبل صفا پر چڑھتے ہیں، اپنے خاندان مکہ والوں کو جمع کر کے دعوت دیتے ہیں، آزمائشوں کا آغاز ہو جاتا ہے، جسمانی تکالیف بھی پہنچائی جاتی ہیں، ذہنی اذیتیں بھی پہنچائی جاتی ہیں۔ دین اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف طرح کے حربوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔
तकालीफ पहुंचाई जाती हैं, लोगों को दीन इस्लाम के कबूल करने से रोका जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा आम किया जाता है, इस्लाम के पहले इदारे दारे अरकम का क़याम अमल में आता है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की तरबियत करते हैं, मुसलमानों पर मजालिम का सिलसिला जारी था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अर्दुल्लाहि वासिआ से ये इशारा मिलता है कि मुसलमान हिजरत कर सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से मुसलमान पहले 5 सन नबवी में हबशा की तरफ हिजरत कर जाते हैं, फिर उसके बाद अगले साल सन 6 नबवी के अंदर दोबारा 100 के करीब मुसलमान दोबारा हबशा की तरफ हिजरत कर जाते हैं। वहां का जो हाकिम था असहमा नजाशी, वो मुसलमानों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करता है, इस्लाम की कुव्वत के अंदर मजीद इजाफा होता है। कैसे इजाफा होता है कि हजरत उमर बिन खत्ताब और उनसे पहले हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ये इस्लाम कबूल करते हैं, और बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब जो हैं वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत करने का अहद करते हैं अबू तालिब के साथ। इस्लाम की कुव्वत में इजाफा हुआ। अब जब मुशरिकीन के हाथ आप तक नहीं पहुंच रहे थे, उन्होंने बाइकाट करने का सोचा, आपका मुकाता कर दिया गया, बाइकाट कर दिया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खानदान के लोगों को लेकर शाब अबी तालिब के अंदर जाकर महसूर हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। 3 साल तक ये जालिमाना बाइकाट जारी रहता है। उसके बाद कुछ लोगों के दिलों में रहम आता है, हिशाम है, जुहैर है, जमा भी है, अबुल बख्तरी है, इन लोगों के दिलों में रहम आता है, तो ये इस चीज पर इत्तेफाक करते हैं कि हम इसके खात्मे की कैसे कोशिश करते हैं, और एक मजलिस के अंदर जब बात शुरू करते हैं तो इस बाइकाट का खातिमा हकीकत में अमल में आ जाता है। ये बाइकाट खत्म हो गया। आज के 6 मौजू देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सामने फिर से एक मर्तबा दीन इस्लाम की दावत को रखते हैं। एक मर्तबा कुरैश के सामने फिर से दीन इस्लाम की दावत को रखते हैं। कुरैश ताज्जुब करते हैं और इनकार करते हैं। आमुल हुज़न और वजह तस्मिया क्या है? हजरत सऊदा बिनते जमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपकी ज़ौजियत में आती हैं। 10 सन नबूवत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले जाते हैं। वापसी पर वादी नखला में थे कि जिन्नों की एक जमात जो है वो ईशा की नमाज के वक्त आती है, कुरान सुनती है, इस्लाम कबूल करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस ताइफ से तशरीफ लाकर मक्का से बाहर निकलकर मुख्तलिफ कबाइल को दीन इस्लाम की दावत देते हैं। नबूवत का जो 11वां साल आता है, उस मौके पर यसरब के अंदर आबाद जो खजरज का कबीला है उसके 6 लोग दीन इस्लाम को कबूल करते हैं। इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह होता है। सन 12 नबवी में मदीना के ये लोग आते हैं, 12 की तादाद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों पर बैत करते हैं, और इसी तरह सन 13 नबवी में बैत अक़बाए सानिया होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारी ये 10 मौज़ूआत हैं। तो चलें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से उसकी तौफीक का सवाल करते हुए हम वन बाय वन इन मौज़ूआत की तरफ बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला मौजू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सामने दोबारा से दावत को रखते हैं, और कुरैश अकीदा तौहीद का इनकार करते हैं और इस पर ताज्जुब करते हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब हैं और उनकी उम्र जो है वो 80 साल से तजावुज कर चुकी है। अब जो मक्का के सरदार हैं उनको ये फिक्र लाहिक होती है कि अगर अबू तालिब गुजर जाते हैं, अब अबू तालिब गुजर गए, अगर हमने इस मौके पर उनके गुजरने के बाद उनके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुंचाना चाहा, तो सारे अरब के लोग हमें मलामत करेंगे कि देखो, जब तक वो सरदार अबू तालिब जिंदा था तो उसके भतीजे को कुछ नहीं कह सके, और उसकी वफात के बाद उसके भतीजे के साथ इन्होंने क्या किया। अब जब उनको ये चीज, इसका खदशा हुआ, तो सारे दोबारा अबू तालिब की खिदमत में हाजिर होते हैं, आकर कहने लगे कि अबू तालिब, हम इस तरह करते हैं कि आपके भतीजे, आपके बाद हमें यह डर है कि हमारा और उनकी आपस में इसी तरह दुश्मनियां और मुखालफतें चलती रहें, तो क्यों ना हम आपस में बैठकर ये मुआहिदा कर लेते हैं कि आप हमें कुछ नहीं कहेंगे और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप अपने दीन पर अमल करें, हम अपने दीन पर अमल करें, और हम आपको छोड़ दें, आप हमें छोड़ दें। बिल्कुल मतलब ये था कि आप हमारे माबूदाने बातिला के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहेंगे, शिर्क का रद्द नहीं करेंगे, बस आप अपने दीन पर खामोशी के साथ रहेंगे, हम अपने दीन पर खामोशी के साथ रहेंगे। अब जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबू तालिब जो है वो बुला भेजते हैं कि भतीजे आओ, मक्का के ये जो लोग हैं आपसे दोबारा कोई बात करना चाहते हैं जी। अब जब ये होता है तो क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सरदारों से कहा, ए मक्का के सरदारों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बताऊं, अगर तुम उस बात को मान जाओ, अरबो अजम के हाकिम तुम बन जाओगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता कर देगा। हैरान रह गए, कहा ऐसी कौन सी बात है
جس کو ماننے سے ہم پوری دنیا کے حاکم بن جائیں گے. بتاؤ ہمارے بھتیجے وہ کون سی بات ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم فلاح پا جاؤ گے. اللہ اکبر. اب جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ سب شدید غصے کے اندر آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے برا بلا کہا اور کہا ہمارے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے ان کا یہ جو تعجب ہے اور ان کا یہ جو انکار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرنا، اس کو اللہ رب العزت نے سورۃ صاد کے اندر بیان کیا. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منہم وقال الکافرون هذا ساحر کذاب. دیکھیں کل بھی آیت کریمہ بیان ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ هذا ساحر کذاب. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کی طرف آ جاؤ؟ ان هذا لشیء عجاب، کتنی تعجب والی بات کرتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، انہوں نے کہا یہ سردار اٹھ کر چل پڑے اور انہوں نے کہا اٹھو چلو اور اپنے معبودوں پر صبر کرو. ان هذا لشیء یراد، یہ وہ کام ہے جو چاہیے کہ تم اپنے خداؤں پر اپنے معبودان باطلہ پر صبر کرو. کہنے لگے ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. تو اللہ رب العزت نے ان 8 آیات میں ان کے اس تعجب اور رد کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. آتے ہیں آج کے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف. یہ دوسرا موضوع ہے عام الحزن کا، اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جی آپ لوگ چیٹ میں مجھے بتائیں گے حزن عربی زبان کا لفظ ہے، کیا مطلب ہے حزن کا؟ عام الحزن، حزن. بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ درست جواب آ رہے ہیں آپ کی طرف سے، 20 جوابات درست آئے. بالکل، حزن کا مطلب ہے غم. عام کا مطلب ہے سال، عام الحزن غم کا سال. یہ لفظ حزنہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں حزنہ بھی آیا ہے، لیکن جب آپ اس کو اسم کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں تو پیش کے ساتھ، یہ دونوں طرح اس کے اعراب بالکل درست ہے. آپ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ عام الحزنی، ضمہ کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے ہیں عام الحزن. اس سال کو غم کا سال قرار دیا گیا. کیوں غم کا سال قرار دیا گیا؟ یہ جو نبوت کا 10واں سال ہے، غم کا سال اس وجہ سے قرار دیا گیا، بائیکاٹ ختم ہو چکا ہے، 6 مہینے گزر چکے ہیں. اس سال میں 2 واقعات پیش آتے ہیں. ایک، رجب کے مہینے میں آپ کے چچا ابو طالب وفات پا جاتے ہیں. ان کی وفات کے 3 دن بعد، اور سیرت کی کتابوں میں کچھ دیگر اقوال بھی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حد درجے کی مدد کرنے والی شخصیات، نصرت اور اعانت کرنے والی. ابو طالب ہمیشہ آپ کے اور مشرکین کے درمیان میں حائل ہو جاتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے مال کو اور اپنے ہر طرح کے تعاون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا. ہمیشہ آپ کو تسلی دیتی، اور اس کا ذکر پچھلے اسباق کے اندر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے. اب جب یہ واقعات پیش آتے ہیں، ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین کی طرف سے دوبارہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. یہ آج کا ہمارا دوسرا موضوع تھا. تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں اختصار کے ساتھ. وہ موضوع ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ آتی ہیں. حضرت سودا بنت زمعہ آتی ہیں. اور جی بالکل میں معذرت کے ساتھ کہ میری زبان سے جائے حضرت عائشہ نکلا، اس زبان کی غلطی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بارک اللہ فیکم. بالکل آپ کے کمنٹس میں مجھے دکھائی دیے اور مجھے میسج بھی موصول ہوا، بارک اللہ فیکم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی یہ بعض اوقات سبقت لسانی سے ایسا ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی انسان بھی قصدن ایسی غلطی نہیں کرتا. البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہمارے آج کے لیسن کے اندر باقاعدہ آ رہا ہے. جی یہی جو نبوت کا 10واں سال ہے، ہمارا آج کا تیسرا موضوع نبوت کے 10ویں سال میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آتی ہیں. آپ ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں. ابتدائی دور میں جو اسلام قبول کرنے والے ہیں آپ کا شمار ان میں ہوتا ہے.
دوسری ہجرت حبشہ کے موقع میں آپ بھی شریک تھیں، آپ بیوہ تھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام بھیجا، انہوں نے اس کو قبول کیا، اور انہوں نے حضرت سودا نے شرف کو پایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے یہاں پر انشاءاللہ جو ہمارے آنے والے دن ہیں ان دنوں میں باقاعدہ ہمارا ایک نقطہ تعلیم اس بارے میں ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجات ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف اوقات میں شادیاں کی، تو اس بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا. نقطہ تعلیم میں ہم اس وجہ سے ذکر کریں گے کہ کچھ غیر مسلم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ اعتراضات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان اعتراضات کا جوابات آنے والے دنوں کے اندر ہمارے نقطہ تعلیم کے اندر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. آج کا ہمارا چوتھا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال میں دعوت کی غرض سے طائف میں تشریف لے جاتے ہیں. نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے جاتے ہیں. یہ بالکل اس کے آخری ایام ہے، سن 10 نبوی کے آخری ایام ہے، آخری ماہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے، آپ نے طائف میں 10 دن تک قیام کیا. طائف کے اندر جو قبیلہ ثقیف آباد تھا، قبیلہ ثقیف کے جو سردار عامر بن عمیر ثقفی ہیں، عامر بن عمیر ثقفی ہیں، ان کے 3 بیٹوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. ان کو جا کر جب دین اسلام کی دعوت دی تو ان تینوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا. اب جب انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر طائف میں آباد دیگر قبائل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. باری باری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر قبائل کے پاس بھی گئے، لیکن انہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا. نہ صرف انکار کیا بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اور جو ان کے اوباش تھے نوجوان، ان کو پیچھے لگا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ. تفصیلی واقعہ آپ کئی مرتبہ سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بک. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے سامنے اپنی کمزوری کو اور اپنی اس جو انت رب المستضعفین، اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی کمزوری کو رکھتا ہوں، اور آج میں اپنے دشمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. قلت حیلتی، اپنے حیلے کی کمی کو اے اللہ میں تیرے سامنے رکھتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے ہیں، انت رب المستضعفین، انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، الی من تکلنی، اے اللہ تو کن کے سپرد مجھے کرنا چاہتا ہے، الی بعید یتجہمنی، اے اللہ کسی دور والے کے ہاں جو مجھے نقصان پہنچائے، میرے ساتھ برا سلوک کرے، ام الی عدو ملکتہ امری، یا اے اللہ تو مجھے دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت دعا، اور یہ دعا سیرت کی کتابوں کے اندر ترجمے کے ساتھ درج ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمزوری کو، اور یہ بھی یعنی آپ اگر دیگر انبیاء کی دعا کو بھی دیکھیں تو اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھنا، یہ دعا کرنے میں جو جسے آپ کہتے ہیں کہ دعا کو قبول کرنے کے اسباب، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کمزوری کو، اپنی بیماری کو، اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے رکھے. جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے اپنی کمزوری
اور اپنی تکلیف اپنی بیماری کو اللہ کے سامنے رکھا. اللہ اکبر. یہ صحیح بخاری کی وہ تفصیلی حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول هل اتا علیک یوم کان اشد من یوم احد، اللہ کے رسول کیا احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آپ پر آیا؟ دیکھیں احد کا دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو جاتے ہیں، ایک گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں احد کے پہاڑ کے ساتھ، افواہ پھیل جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ دائیں بائیں بکھر جاتا ہے. کتنی تکالیف والا دن، کتنا سختی والا دن. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن سے بھی کوئی سخت دن آپ پر آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ لقد لقیت من قومک وکان اشد ما لقیت منہم یوم العقبہ اذا عرفت نسی علی ابن عبدی بالیل ابن عبد الکلال فلم یجنی ابن لما اردت فلم یجنی لما اردت. تو یہ تفصیلی حدیث اردو میں عربی میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر طائف کے واقعے کا تفصیلاً ذکر ہے جسے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد کے دن سے بڑھ کر شدید دن مجھ پر وہ طائف والا دن آیا کہ جس دن جن لوگوں کی بلائی کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جاتے ہیں کہ وہ دین اسلام کو قبول کر کے اللہ کے عذاب سے بچ کے جائیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدترین قسم کا سلوک کرتے ہیں. اللہ رب العزت پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیتے ہیں. اللہ اکبر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے یہ اخشبین جو دو طائف کے سنگلاخ پہاڑ ہیں ان کو ملا کر طائف کے سارے لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. دیکھیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صبر و استقامت کو دیکھیے. فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت الفاظ ہیں بل ارجو، میں یہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ دوبارہ ان کا ذکر آئے گا. کب آئے گا؟ مدنی دور کے اندر آئے گا جب طائف کے لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تو دوبارہ مدنی دور کے اندر جا کر انہی الفاظ کا ذکر آئے گا. آج کا ہمارا 5واں موضوع ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، وادی نخلا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو جنوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عشاء کی نماز کی حالت میں دیکھتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کو سنتی ہے. اب ہوتا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی، آپ کو مقام نبوت اور رسالت پر فائز کیا گیا، تو جنوں نے یہ دیکھا کہ پہلے جو آسمان کی خبریں چوری کرنے کے لیے ہم آسانی سے آسمان تک پہنچ جاتے تھے، اب جب ہم جاتے ہیں تو ایک شہاب ثاقب ہمارا پیچھا کرتا ہے. انہوں نے جب ابلیس سے ذکر کیا، ابلیس نے انہیں کہا زمین کے اطراف و کنار میں بکھر جاؤ اور دیکھو کہ زمین میں کیا خاص واقعہ پیش آیا ہے. اب جب یہ جنوں کی ایک جماعت مکہ سے کچھ پہلے طائف سے واپسی پر وادی نخلا کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں اور جنوں کی یہ جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی ہے عشاء کی حالت میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کی امامت کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ یہ سورۃ الجن اور سورۃ الاحقاف میں اس کا ذکر فرمایا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. کہہ دیجئے میری طرف یہ وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے، نفر جماع کے لیے بولا جاتا ہے، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بڑا عجب کلام سنا ہے جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی تو شان ہی بڑی بلند ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ اکبر.
نہ اس نے کسی کو اپنی ساتھی اپنی صاحبہ بنایا، نہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ تو یہ واقعہ کب پیش آتا ہے؟ طائف سے واپسی پر۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے وہ صرف انس کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنوں کے لیے بھی ہے۔ اب دیکھیے اس واقعے میں کیا حکمت ہے جنوں کا جو اسلام قبول کرنا ہے اس موقع پر۔ اس میں یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکمت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پریشانی کی حالت میں طائف سے واپس آ رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ احد کے دن سے بھی بڑھ کر مجھ پر وہ طائف کا دن سخت گزرا تھا، سخت پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشخبری کہ اگر طائف کے لوگ یا انسان یا مکہ کے مشرکین آپ کی بات کو نہیں مانتے تو یہ جنوں کی جماعت ہے جو آپ پر ایمان لا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ صرف وہ ایمان لائے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر کیا کہا؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کا جواب دو، اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وآمنوا بہ، اس پر ایمان لاؤ۔ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیں نا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا خوبصورت لقب استعمال کیا، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ نہ صرف یہ لقب استعمال کیا بلکہ خود بھی دعات بن گئے، نہ صرف خود ایمان لائے بلکہ جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بھی ایمان لانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک مسلم کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جب وہ دین اسلام میں داخل ہو تو اس کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ میں دوسرے لوگوں کی خیر خواہی کیسے کر سکتا ہوں، کوئی کافر ہے میرے ذریعے وہ کیسے دین اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، کیسے میں اس تک مؤثر طریقے سے دین اسلام کی دعوت کو پہنچا سکتا ہوں۔ سورۃ الاحقاف کی یہ آیت فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب یہ وحی مکمل ہو گئی، جب وہ ایمان لے آئے تو کیا ہوا؟ ولوا الی قومہم منذرین، وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے، منذرین، ڈرانے والے بن کے۔ تو وہ بھی دعات بن کر واپس پلٹے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ، آج اگر کوئی بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے، داعی اللہ ہے، تو یقین جانیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چل رہا ہے۔ تو یقیناً میری اور آپ کی، ہماری یہ حرص ہونی چاہیے، تمام مسلمانوں کی یہ حرص ہونی چاہیے کہ ہم دعات اللہ بنے، ہم لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، آج کا ہمارا چھٹا موضوع مختلف قبائل کو دین اسلام کی دعوت اور اس کی وجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو 10 سال تک دین اسلام کی دعوت دیتے رہے اور ان کی آزمائشوں کو برداشت کرتے رہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکمت عملی اپنائی کہ کیوں نہ مکہ سے باہر نکل کر دیگر جو دائیں بائیں مکہ کے ارد گرد قبائل آباد ہیں ان تک دین اسلام کی دعوت کو پہنچایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقصد کے لیے مکہ سے باہر نکلتے ہیں۔ دائیں بائیں جو قبائل آباد تھے، 20 کی تعداد میں یہ قبائل تھے اور ان کے نام، ان کی تعداد بھی سیرت کی کتب کے اندر درج ہے۔ ہم ان میں سے جو مشہور قبائل ہیں ان کے نام اس مختصر کورس میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند قبائل کے پاس تشریف لے گئے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان قبائل کو دین اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ان قبائل میں پہنچ چکی تھی۔ کبھی جب وہ مکہ تشریف لاتے، مکہ وہ آیا کرتے تھے تو وہ سنا کرتے تھے کہ مکہ کے ایک قریشی نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول بلاتا ہے اور یہ اس کی دعوت ہے۔ وہ سن چکے تھے اس بارے میں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ ان قبائل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں دین اسلام کی دعوت کو لے کر۔ بنو عامر بن صعصع ایک قبیلہ ہے، بنو حنیفہ، غسان، سلیم، عبس، فزارہ، بنو نصر وغیرہ دیگر قبائل کے نام بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان تمام قبائل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں ان کو دین اسلام کی
دعوت دینے کے لیے. اور یہاں سے دعوت کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے, اور وہ کیا مرحلہ ہے؟ دیگر قبائل کو دین اسلام کی دعوت. دیکھیں نا, پہلا مرحلہ کیا تھا؟ غیر اعلانیہ دعوت, ابتدائی 3 سال. دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ اعلانیہ دعوت. اب یہ والا مرحلہ کیا ہے؟ آخری, جو مکی دور کے آخری 3-4 سال ہے, یہ مرحلہ آتا ہے قبائل کو دین اسلام کی دعوت. یعنی کہ مکہ سے باہر نکل کر دیگر قبائل کو دین اسلام کی دعوت. یہ دعوت کا تیسرا مرحلہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور میں. بارک اللہ فیکم. اگرچہ یہ جن قبائل کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان قبائل تک باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دے کر ایک حجت کو قائم کر دیا. کیونکہ دیکھیں, ہم نے یہ بتلایا تھا کہ رسول کے فرائض منصبی میں سے کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی فرائض پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا. ان قبائل تک دین اسلام کی دعوت پہنچ گئی. ان قبائل میں سے تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ارادہ نہیں کیا. 1-2 قبائل اس چیز پر راضی ہوئے کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن بتائیں جب اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے گا تو پھر ہمیں کیا ملے گا. گویا کہ وہ صدقے دل کے ساتھ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے تھے, وہ صرف اور صرف حکومت کی یا حاکمیت کی طمع کے اندر اسلام قبول کرنا چاہتے تھے. کہنے لگے بتائیں ہمیں کیا ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے دین کی نصرت اور اعانت اور مدد کرے گا اللہ ضرور اس کو عزتوں سے نوازے, لیکن یہ اللہ کی ملک ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے یہ دیتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ لوگ تو انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا ان قبائل نے, لیکن کیا ہوا, کچھ شخصیات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آتی ہیں. سوید بن صامت ہیں, ایاس بن معاذ ہیں, طفیل بن عمر دوسی ہیں, ابو ذر غفاری ہیں, ضماد ازدی ہیں. ازد شنو از یمن کا ایک قبیلہ تھا, ضماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. سیرت کی کتابوں کے اندر ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تفصیلی ذکر ہے کہ وہ کیسے اسلام قبول کرتے ہیں اور کیا کس چیز سے یا کن آیات سے یا کس پیغام سے یا سیرت کے کس پہلو سے وہ متاثر ہوتے ہیں. لیکن مختصر کورس ہے, اس تفصیل کے اندر جانا ہے کہ نہیں یہ ہمارا موضوع نہیں. البتہ ان کے یہ نام تھے, یہ وہ شخصیات ہیں جو انہی سالوں کے اندر یہ جو قبائل کو دین اسلام کی دعوت دینے والے سال تھے, چاہے وہ سن 10 نبوت کے آخری ایام ہو یا سن 11 نبوی کے ابتدائی ایام ہو, تو یہ شخصیات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتی ہیں. بارک اللہ فیکم. اس سے پہلے کہ میں آج کے اپنے 7ویں موضوع کی طرف بڑھوں, بارک اللہ فیکم جی, دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے سکرین پر ایک پول لانچ کر دیا گیا. آپ نے اس پول میں کیا کرنا ہے ذرا پہلے سن لیجئے. آپ کتنے لوگ اس کورس میں شریک ہیں؟ اگر آپ 1 ہیں تو 1 کی آپشن کو سلیکٹ کیجئے, 2 ہیں تو 2 کی آپشن, 3 ہیں تو 3 کی آپشن, 4 ہیں تو 4 کی آپشن, 5 ہیں تو 5 کی آپشن, 6 فیملی ممبرز ہیں, 7 ہیں, 8 ہیں. کتنے لوگ آپ اس کورس میں شریک ہیں؟ اس سے صرف ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ زوم کی جو آئی ڈیز ہیں الحمدللہ وہ تو روزانہ ہمارے پاس 700-800 کی تعداد میں ہوتی ہے, لیکن ان آئی ڈیز کے اندر کتنے لوگ ہیں, کتنے فیملی ممبرز ہیں جو ہمارے اس کورس کے اندر باقاعدہ شریک ہیں. مجھے اور میری ٹیم کے باقی لوگوں کو اس چیز کا اندازہ لگانے میں اور آپ کی تعداد کے بارے میں جاننے کے لیے آسانی ہو جائے. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ کمنٹ میں حکیم صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ 15 لوگ ہیں, تو 10 سے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ چیٹ کے اندر آ کر بتا سکتے ہیں. 10 تک کی آپشن تو آپ کو دکھائی دے رہی ہے. اگر کوئی 10 سے زیادہ لوگ ہیں, جیسے حکیم صاحب نے کہا نہیں 2-3 والے مت بتائیں پلیز, 2-3 والے مت بتائیں, وہ آپ پول کے اندر اس کو اوکے کر دیجئے. لیکن جو 10 سے زیادہ ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, جتنے بھی آپ لوگ ہیں وہ آ کر چیٹ کے اندر بتائیں, تو کیا ہوگا میری ٹیم کو یہ جاننے کے اندر آسانی رہے گی کہ آپ کتنے لوگ اس کورس کے اندر شریک ہیں. بارک اللہ فیکم. اگر آپ 10 سے زیادہ ہیں تو آپ چیٹ میں بتائیں گے, اور اگر آپ 1 2 3 4 یا 10 تک ہیں تو آپ پول کو اوکے کر لیں گے. بارک اللہ فیکم جی. اللہ آپ سب کو برکتوں سے نوازے. ہمارا یہاں پر رکنا, رہنا, سیکھنا, سکھانا اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے جی.
احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم. جی یہاں پر میں پولنگ کو روک کر 2 منٹ کا ٹائم گزر چکا. اچھا گروپ آف 30 ماشاء اللہ. پولنگ کو میں روک کر میری ٹیم کے لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچ چکا اور انشاءاللہ ابھی ہمارے جو گیسٹ تشریف لائیں گے عبد المالک مجاہد صاحب، اس سے پہلے انشاءاللہ ہمیں ہماری تعداد بھی پتہ چل چکی ہوگی کہ ہم کتنے لوگ اس کورس کے اندر شریک ہیں. بارک اللہ فیکم. آج کا ہمارا 7واں موضوع نبوت کا 11واں سال آ جاتا ہے حج کے موقع پر یثرب میں آباد. اچھا ہم یثرب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد مدینہ کا کیا نام رکھا؟ طیبہ. طیبہ، یہ تو مدینہ طیبہ ہے، یہ تو طیبہ ہے. تو انشاءاللہ وہ مدنی دور کے اندر جا کر اس کا تفصیلی ذکر آئے گا. بہرحال سن 11 نبوی میں یثرب کے اندر جو قبائل آباد تھے، اس میں جو آباد قبائل تھے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایک قبیلہ ہے خزرج، خزرج کے قبیلے سے 6 لوگ جو تعلق رکھتے تھے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مدینہ کے اندر اس وقت 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج کے، یعنی جو بعد میں انصاری قبائل کہلائے. اس کے علاوہ یہود کے جو قبائل آباد تھے، بنو قینقاع یا بنو قریظہ یا بنو نذیر وغیرہ، ان کا ذکر جا کر مدنی دور میں تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ. اب یہ لوگ جب بھی حج کے موقع پر آیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے کہ ان لوگوں تک دین اسلام کی دعوت کو رکھا کرتے تھے ہر سال حج کے ایام میں. اب جب نبوت کا 11واں سال ہے، خزرج کے ان 6 لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو رکھی. اب یہ ان خوش نصیب لوگوں کے نام بھی آپ کے سامنے سکرین پر درج ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہی نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں دھمکیاں ہمیں مدینہ کے یہود دیا کرتے تھے. مدینہ کے یہود سے جب بھی ہماری کوئی مخالفت ہو جاتی تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی اور رسول مبعوث ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. اب جب انہوں نے یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنی تو انہوں نے کہا کہیں یہود ہم پر سبقت نہ لے جائیں، کیوں نہ ہم ان پر سبقت لے جائیں اور ہم اسلام قبول کریں. تو ان 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا. 8واں موضوع ہے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نبوت کے 11ویں سال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے. تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی. جب رخصتی ہوتی ہے وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر رخصتی ہوتی ہے، تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی. اور انشاءاللہ جو اس کا تفصیلی ذکر ہے میں نے کہا کہ وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر کسی نقطہ تعلیم کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے گا. بارک اللہ فیکم. ہم آج کے اپنے سیکنڈ لاسٹ اور 9ویں موضوع کی طرف آتے ہیں. نبوت کا 12واں سال ہے بیعت عقبہ اولا. بیعت عقبہ اولا، اولا کا کیا مطلب ہے؟ پہلی، یعنی پہلی بیعت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ 6 لوگ جنہوں نے نبوت کے 11ویں سال میں اسلام قبول کیا تھا، جب یہ واپس مدینہ پر لٹتے ہیں تو وہاں پر جا کر دیگر لوگوں کو بھی، اپنے قبیلے کے اور اوس کے دیگر لوگوں کو بھی دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نبوت کا 12واں سال آتا ہے اور یہ لوگ 12 کی تعداد میں آتے ہیں. 5 وہی جو پچھلے سال آئے تھے 6، 5 ان میں سے اور 7 نئے لوگ. یہ 12 لوگ آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ایک عظیم صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی طرف اسلام کا سفیر اور اسلام کا داعی بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر دین اسلام کی دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی دعوت میں اتنی برکت ڈالتے ہیں، مدینہ کے اندر بسنے والے اوس اور خزرج کے لوگ ان پر وہ 20 کی تعداد میں ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کرتے ہیں. اب ہمارا آج کا آخری موضوع، جب آخری آپ کہہ لیجئے یہ نبوت کا 13واں سال ہے اور آپ کے علم میں ہے نا کہ یہ مکی دور کا آخری سال ہے. نبوت کا 13واں سال آ گیا کیونکہ سن 14 نبوت کی ابتدا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت عمل میں آتی ہے. تو اب یہ مکی دور کا آخری سال ہے، سن 13 نبوی ہے. بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے.
حج کا جب موسم آتا ہے تو یسرب یعنی مدینہ منورہ سے اوس اور حضرت کے لوگوں کی تعداد تقریباً 75 کے قریب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جس بیعت کو دوسری بیعت کہا گیا یا بیعت عقبہ ثانیہ کہا گیا. ثانیہ کا مطلب دوسری. ذی الحجہ کی 12ویں رات تھی. مینا کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی عقبہ نامی ایک گھاٹی ہے جس جگہ پر جمرات کو رمی کی جاتی ہے. وہ جو جمرہ عقبہ ہے اس کے قریب جو گھاٹی ہے یہ وہ گھاٹی تھی جس میں پہلی بیعت بھی ہوتی ہے نبوت کے 12ویں سال اور دوسری بیعت بھی ہوتی ہے نبوت کے 13ویں سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس یہ جو لوگ تھے ان کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ جو بیعت تم کرنے جا رہے ہو، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت بھی دی کہ مکہ کے جب مشرکین سردار آپ پر ظلم کرتے ہیں تو آپ مدینہ منورہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی اعانت اور مدد کریں گے. آپ کے چچا حضرت عباس نے ان کو اچھی طرح سے اس چیز کے بارے میں بتلایا کہ جو بیعت تم کرنے جا رہے ہو اس کے نتائج بھی تمہیں معلوم ہونے چاہیے. انہوں نے ہر طرح کی چیز پر آمادگی کا اظہار کیا. بیعت کی شکیں سیرت کی کتابوں میں درج ہیں. اختصار کے ساتھ اس کی شکیں کیا تھیں کہ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیں گے، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینے میں، نہی عن المنکر برائی سے منع کرنے میں ہم اس فریضے کو باقاعدہ سر انجام دیں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنی جانیں اپنا مال نچھاور کرنے کے لیے تیار رہیں گے. تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ شکیں تھیں، اور اس کے علاوہ دیگر شکر بھی سیرت کی کتب کے اندر درج ہیں. تو یہ وہ مختصر سے آج کے الحمدللہ ہمارے آپ کہہ لیجئے کہ موضوع تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع پر ایک بہترین حکمت عملی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو انصار اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے 75 لوگ تھے جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے 12 لوگوں کو نقیب مقرر کر دیتے ہیں. یعنی جو سرکردہ قبائل کے افراد تھے ان کو نقیب مقرر کر دیا کہ آپ اپنے قبیلے یا اپنی قوم کی لوگوں کی طرف سے جواب دہ ہیں کہ وہ یہ جو بیعت کی گئی یا اس کی شکوں پر عمل کرتے ہیں، آپ اپنی قوم کی لوگوں کی طرف سے جواب دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین حکمت عملی ہو گئی. اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے اس ٹائم کے اندر اپنے اس کورس کو مکمل کیا، ان 6 ٹاپکس کو مکمل کیا، اور آج ہمارے لیے ایک بڑا پرمسرت دن ہے الحمدللہ کہ ہمارے مہمان جی آپ ذرا چیٹ میں مجھے بتائیں گے کہ کون سی مہمان شخصیت آج ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہیں. اور جو خوشائن بات ہے وہ کیا ہے کہ آج ہمارے 50 موضوعات مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ. ہمارے اس کورس کے کل 100 موضوعات ہیں، 50 موضوعات آج الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں. میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ کا کورس نصف میں پہنچے گا، آپ کل اس کورس کے ٹیچر ہوں گے انشاءاللہ، آپ اس کورس کے ٹرینر ہوں گے، جب بھی آپ کے 50 موضوعات مکمل ہوں گے تو آپ کسی بہترین سیرت کے اسکالر کو یا دین اسلام کے عمومی جو اسکالرز ہیں ان میں سے کسی کو دعوت دیجئے گا کہ وہ آپ کی مجلس میں تشریف لائیں، آپ کے اس پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ کو نصیحت کریں، کیونکہ آپ کا کورس ماشاءاللہ نصف ہونے جا رہا ہے. تو آج الحمدللہ ہمارے 50 موضوعات مکمل ہو رہے ہیں. جی اور میری ٹیم کی طرف سے مجھے گرین سگنل بھی مل چکا ہے کہ ماشاءاللہ مجاہد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. تو شیخ صاحب کو ہم اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں. بارک اللہ فیکم. عبد المالک مجاہد صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ آپ دارالسلام کے نام سے ایک انٹرنیشنل عظیم ادارہ ہے جو کہ 1986 سے قائم ہے. آپ کہہ لیجئے 20 سالوں پر اس ادارے کی اور عبد المالک مجاہد صاحب اور ان کی پوری ٹیم ادارے کی خدمات ماشاءاللہ شامل ہیں. آپ اس ادارے کے ڈائریکٹر ہیں، اس ادارے کے بانی ہیں. دنیا کے 17 ممالک میں اس ادارے کی برانچیز ہیں، اور الحمدللہ اس ادارے کی جو کتب ہیں طباعت شدہ کتب، اس کی تعداد 1400 سے زائد ہے. اور جو ایک انتہائی توجہ طلب بات کے سیرت کے موضوع پر 54
اگرچہ یہ سلائیڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ میرے پیچھے چھپ گئی ہے، لیکن انشاءاللہ جب آپ کو سینڈ کی جائے گی تو آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں گے کہ سیرت کے موضوع پر دارالسلام کی 54 کے قریب کتابیں شامل طبع ہو چکی ہیں، جن کے اندر بعض ایسی کتابیں بھی شامل ہیں جو کئی جلدوں پر مبنی ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں عبد المالک مجاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج وہ ہمیں اور ہمارے کورس کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہیں ان کو نصیحت کیجئے۔ اور شیخ صاحب جیسا کہ آپ نے سنا کہ الحمدللہ آج ہمارا 100 موضوعات پر مبنی یہ کورس نصف میں پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ ہمارے 50 موضوعات آج مکمل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے 6 دن آج مکمل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے 2 ہفتوں کے اندر 6 دن ہمارے باقی ہیں، جس میں ہم اپنے آنے والے اس کورس کو اللہ کی توفیق سے اور آپ کی دعاؤں سے ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں نصیحت کے لیے اور قیمتی الفاظ کے لیے۔ آپ کو ورک شیٹ کے ذریعے بھی اشارہ دیا گیا تھا، آپ ان کے تعارف کو بھی لکھیے اور آپ ان کی نصیحت کو بھی اپنے پاس درج کیجیے۔ تو میں مائک حوالے کرتا ہوں فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ آواز آ رہی ہے صحیح یا نہیں؟ جی شیخ صاحب بارک اللہ فیکم، آپ کی آواز ماشاءاللہ بالکل کلیئر آ رہی ہے، آپ کی ویڈیو بالکل کلیئر آ رہی ہے ہم تک الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ معزز حضرات، میرے واجب الاحترام عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے عزیزات، آج کا دن بلا شبہ میرے لیے بڑا سعادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے کہ سیرت کے وہ کورس جو ہمارے زین عرفان بھائی صاحب بڑی محبت کے ساتھ آپ کو کروا رہے ہیں، اس کے اندر مجھے بھی شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوں، کسی بھی صورت میں عزیزو اگر ہم ان کے ساتھ کسی بھی حصے میں شامل ہو جائیں اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان تمام شرکاء جو اس کورس میں شریک ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ آپ لوگ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شارٹ کورس ہے اس کے اندر شرکت کی۔ اور میں ابھی اپنے بھائی زین عرفان عوام صاحب کی گفتگو کو سن رہا تھا، ان کی تقریر کو سن رہا تھا، یہ بڑے ہی قابل، انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ محنتی انسان ہے، اور میں ان کے اوپر بجا طور پر فخر بھی کر سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، جب سے میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا ہے ماشاءاللہ یہ انتہائی انتھک محنتی اور بہت بڑے دائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعوتوں کو قبول فرمائے۔ عزیزو، اس کے ساتھ جہاں شکرے کی بات آئی ہے تو میں آپ تمام کا جہاں شکر گزار ہوں، وہاں اپنے کچھ وہ اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں عزیزات جو گروپوں کی شکل میں اس پروگرام کو آگے بڑھا رہی ہیں، اور مجھ کو یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1000 کے قریب لوگ اس میں شریک ہیں۔ سید ابرار اور ان کی پوری ٹیم یقیناً میرے شکریہ کا مستحق ہے، ہم سب کے شکریہ کا مستحق ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اس اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے الحمدللہ آج ہم اس سیرت کے پیغام کو سن رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمیٹ رہے ہیں۔ اسی طرح میرا ایک اور نوجوان، میں اس کو اپنے بھائیوں کی طرح بھی سمجھتا ہوں، اپنے بیٹوں کی طرح بھی سمجھتا ہوں، عمران سعید، اس کو میں اپنا جیالہ کہا کرتا ہوں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ بھی آگے بڑھ کر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ متعاون۔ مجھ سے ہمارے زین عرفان صاحب نے یہ فرمائش کی، کہنے کہ مجاہد صاحب آپ سیرت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا۔ عزیزو، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں نے بھی الحمدللہ جس کو کہتے ہیں نا جسٹ حصہ لگا ڈالنے کے لیے ایک کتاب میں نے بھی لکھی نوجوان نسل کے لیے، سنہری سیرت کے نام پر۔ آف کورس جیسا کہ ابھی زین عرفان صاحب فرما رہے تھے کہ دارالسلام نے الحمدللہ more than 64 books، 64 کتابیں ہم نے
सीरत के ऊपर मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर अल्लाह की तौफीक से हमने शाया की हैं। मैंने सीरत पाक का जो अजीज़ो मुताला किया है उसके बेशुमार पहलू है और उसका बार बार वक्त भी नहीं है, लेकिन जो मैं पैगाम आपको देना चाहता हूँ, पहली बात यह है कि हम में से हर शख्स अपना टारगेट मुकर्रर करे कि मैंने 2 साल के बाद क्या करना है, मैंने 5 साल के बाद क्या बनना है, मैंने 10 साल के बाद क्या करना है। अगर मैं किसी इदारे को चला रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूशन का सरबराह हूँ, मैं किसी इदारे के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं वर्कर हूँ, तो मैंने 5 साल के बाद मेरी किस जगह पे मेरी ड्यूटी होगी, मैं किस हैसियत पे हूँ। अपने टारगेट जो है दुनियावी एतबार से छोटे टारगेट बनाए, अपने से छोटों को देखें, लेकिन दीनी एतबार के एतबार से, दावत के एतबार से मेरे अजीजों अपने आप को ऊंचा छोटा मत समझे। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं, आप में से हर शख्स जितने भी यहां पर ये मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, सब के सब अगर वो चाहे तो वो अल्लाह के फजल करम से पहाड़ जो है उसको भी गिरा सकते। अपनी हिम्मत से, अपनी कोशिश से टारगेट मुकर्रर करें और टारगेट बड़ा मुकर्रर करें, अपने आप को छोटा मत समझे। मैंने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हुए एक और बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है अजीमत की बात, और अजीमत इसी का नाम है कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपके ऊपर मक्का मुकरमा के अंदर इंतहाई ज्यादा बोझ डाला गया, ले दे के एक चचा था ना अबू तालिब, सरदार अबू तालिब, एक दिन वो भी थोड़े से मजबूर हो गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से कह रहे हैं कि चचा, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पे सूरज रख दें, एक हाथ पे चांद रख दें, तो भी, और मुझसे ये मुतालबा किया जाए कि मैं इस दावत को छोड़ दूं, तो भी मैं इस दावत को छोड़ने के लिए तैयार। इंतहाई प्रेशर है, इंतहाई ज्यादा मुखालफत के बावजूद मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, वो मुझे और आपको ये पैगाम दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं, अजीजों आपने आगे बढ़ना है। ये अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह के दीन के लिए हमने जदोजहद करनी है, कोशिश करनी है। नहनु कौमन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल हमेशा इसको सामने रखें। मुझे जो अल्लाह ने इज्जत दी है, आपको जो इज्जत दी है, आपको जो मुकाम मिला है, वो क्या है? नहनु कौमन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। और एक और मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने अजीजों कमोबेश दारुस्सलाम के लिए 30 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, दिन रात मेहनत की, बड़े मुश्किल हालात आए, तो मैं एक जुमला अक्सर दोहराया करता था, वो मैं आपको भी सुनाना चाहूँ। मैं कहा करता था कि जिस तरह कल का सूरज तुलू होने पे मुझे यकीन है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुझे दारुस्सलाम की कामयाबी पर यकीन। और उस वक्त मेरे सामने एक टारगेट था, एक मिशन था। हमने कहा हमने अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना है। उसके लिए बेसरो सामानी अपनी जगह, टीम का ना होना अपनी जगह। मैं अक्सर जो दुआ किया करता था, या अल्लाह मुझे अच्छी टीम बता। बैतुल्लाह शरीफ में जाता था तो मैं अक्सर ये दुआ किया करता था, या अल्लाह मुझे अच्छे साथी अता फरमा, मुझे अच्छी टीम अता फरमा। आप बड़े से बड़े हो जाएं, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके साथ अच्छी टीम ना हो। इसीलिए मैं आज अगर बात कर रहा हूँ, सैयद अबरार की बात कर रहा हूँ, इमरान की बात कर रहा हूँ, और उनके साथ जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस काम को आगे बढ़ाने में, तो मेरे अजीजों ये टीम वर्क, आप उसके पार्ट बन जाए, हिस्सा बन जाए, और जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हुई हैं उसको इस्तेमाल करके अल्लाह के पैगाम को हमने दुनिया तक पहुंचाना है। ये साफ सुथरा, और मैं अजीजों मुझे ये बात कहने में कोई हरज नहीं है। मैंने दुनिया के बेशुमार मुल्कों के अंदर मैंने सफर किए हैं, मैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर गए हैं, मेरा इदारों के साथ राब्ता रहता है, लोग मेरे साथ राब्ता करते हैं। याद रखो, ये दीन मोहम्मद के लोग प्यासे। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है, मुतफाइल बने। मेरे नबी ने सीरत के अंदर जो पैगाम दिया है वो ये है, मुतफाइल बनना, कभी मायूस ना हो, हमेशा जो है। आप जरा गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप हिजरत के लिए मक्का मुकरमा से जिस हालत में निकले आप सब जानते। 100 सुर्ख ऊंटों का ऐलान किया जाता है इनाम के तौर पर, और सुराका बिन मालिक आपका पीछा करता है, बनु मुतलिज का सरदार। और वो वक्त भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिस वक्त वो सरेंडर करता है और कहता है कि मुझको अमान नामा लिख के दे दें, जब जाने लगता है तो नबी अलैहिस्सलाम उससे कह रहे हैं कैफ बिका इज़ा लबिस्ता सवारे किसरा, सुराखा उस वक्त तुम्हारी शान क्या होगी जब तुम किसरा के कंगन पहनोगे। उसने बड़े ताज्जुब के साथ उसने कहा किसरा इब्ने हुरमस। आपने फरमाया कि हाँ वही ईरान का शहंशाह, उसका एक दिन आएगा, उसके कंगन होंगे, तुम्हारे हाथ होंगे, तुम्हारे हाथों में पहनाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अजीजों मुतफाइल से, आपने कभी मायूस नहीं। और एक और वक्त भी आता है, उस वक्त को भी याद कर लीजिए कि जिस वक्त गज़वा खंदक का मौका है। आपको पता है 10,000 का लश्कर जर्रार लेके अबू सुफियान आ रहा है, खंदक को खोदा जा रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को खुशखबरी दे रहे हैं। आप उनका क्या कह रहे हैं? अल्लाहु अकबर ऊतीत मफातीह शाम। नबी अलैहिस्सलाम कुदाल, आपको पता है वाक़या लंबा है। आप जिस वक्त अपने मुबारक हाथों में कुदाल को लेते हैं जो पत्थर तोड़ा नहीं जा सकता है, तो आप फरमा रहे हैं कि मुझको शाम की चाबियां दी गई हैं। और आप दूसरा कुदाल मारते हैं और आप फरमाते हैं कि मुझको ईरान की चाबियां दी गई हैं, फारस की चाबियां दी गई हैं। तीसरा कुदाल मारा, वो चट्टान पाश पाश हो जाता है और आप फरमा रहे हैं कि मुझको यमन की चाबियां दी गई। मेरे अजीजों, मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूं, कभी मायूस ना हो, हालात जैसे भी हो। सुने, मैं आखिरी बात, अजान भी हो रही है, मैं आखिरी बात जो आपको पैगाम देना चाहता हूं, मैं हमेशा अपनी मिसाल अपने साथियों को कहा करता हूं, मुसलमान की मिसाल, अहले अकीदा की मिसाल, अहले तौहीद की मिसाल बारिश के पानी की तरह है। अजीजों, कभी बारिश का पानी रुका है? बारिश का पानी कभी नहीं रुका है। बारिश जब होती है तो बारिश का पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। उसके रास्ते में चट्टान आती है, उसके रास्ते में दरख्त आते हैं, उसके रास्ते में इमारतें आती हैं, तो वो क्या करता है, कभी दाएं तरफ से कभी बाएं तरफ से। वो पानी कभी रुका नहीं है, पानी हमेशा चलता रहता है। जिस तरह वो पानी चलता है, इस तरह अजीजों आपने भी नबी के पैगाम को आगे पहुंचाने में खुद रास्ते तलाश करने हैं। मुश्किल वक्त आता है, परेशानियां आती हैं, तकलीफ आती है, रुकावटें आती हैं, कभी माली रुकावटें आती हैं, कभी हुकूमत की तरफ से रुकावटें आती हैं, कभी आपके माशरे की तरफ से रुकावटें आती हैं। लेकिन याद रखो, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मुतफाल बनने का हुक्म दिया है। आपको ये बताया है अपने रब के ऊपर भरोसा रखें, अपने रब के ऊपर यकीन रखें। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत जो है वो करीब है। अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर वही जज्बा पैदा करे जो हमारे ज़ेन अरफान के अंदर है, उसके रफ़ाकार के अंदर है। हम में से हर साथी जो है वो ज़ेन अरफान बन जाए, हम में से हर साथी जो है वो सैयद अबरार बन जाए, हम में से हर साथी जो है वो इमरान सईद जियाला बन जाए। आप इस उम्मत के मुकद्दर का सितारा हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने, उसको पढ़ने, उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।